सोसाइटी के तकरीबन 300 से 400 लोग इस सोसाइटी में रहते हैं और हम सब मिल के एक टेबल पे खाना खाते हैं। फिर वो मुझे उस किचन में भी ले गया और एक टेबल भी दिखाई जहां पे वो सब लोग साथ मिलके खाना खाते थे। मैंने कहा घरों का रेंट का फ्री, मैंने कहा खाना का फ्री, मैंने कहा एजुकेशन का, हमारे अपने स्कूल है फ्री, मैंने कहा यूनिवर्सिटी अगर कोई पढ़ना चाहेगा वो फ्री। मैंने कहा जनाब ये स्टोर आपके खाने का सुपर मार्ट बना हुआ था, यहाँ किसी कोई पेमेंट नहीं है? कहा नहीं, मेरे जेब में भी कोई कार्ड नहीं है, मुझे पता भी नहीं मेरा बैंक बैलेंस कितना है। जो चीज़ चाहिए होती है सुपर मार्ट से हम उठाते हैं, हर चीज़ हमें फ्री मिल जाती है। तो मैंने कहा आप सोसाइटी को रन कैसे करते हो? कहा हमारे चर्च बने हुए हैं। एक सोसाइटी का उसूल है, इस सोसाइटी में किसी को भी गॉसिप की इजाज़त नहीं है, गीबत यहाँ मना है। मसलन अभी इस हॉल में 200 लोग मौजूद हैं, एक रूल बन जाए भाई यहाँ गीबत करना मना है, कोई कमेटी बने, कोई कुछ भी बने, का गीबत हमारी पूरी सोसाइटी में। अगर किसी को किसी भाई से मसला है, वो चर्च में जाके चर्च के मौलवी को बोलेगा, किसी और को उसको बोलने की इजाजत नहीं है, या उस बंदे को खुद बोलेगा। का इस उसूल की वजह से इतने साल हो गए हमारी सोसाइटी में कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि हमने हजरत ईसा के उसूल को क्या किया है, फॉलो किया है। मैंने कहा आपकी सोसाइटी रन कैसे होती है, इस सोसाइटी के सारे अखराजात कहां से चलते हैं? सोसाइटी के बीच में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई हुई थी, का सुबह ये चर्च जाते हैं, फैक्ट्री में सारे लोग आके काम करते हैं, फिर साथ मिलके खाना खाते हैं, सो जाते हैं। सोसाइटी का कारखाना चलता है, उसकी आमदनी से सारी सोसाइटी चलती है। और बच्चे में दिन में 5 टाइम कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं, हजरत ईसा की तालीमात को सीखते हैं। रात के 2 बजे भी अगर कोई भाई, वहाँ पे ब्रदरहुड का कल्चर था, उखुवत का वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ तो रूल, किसी भी दरवाजा खटखटाएगा, कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हम पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि एक दूसरों की क्या करें, मदद करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये अलमिया है, वाक़अन अलमिया है कि वाक़अन आज ज़वाहिर को हम बहुत फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जिससे हमने इंस्पायर करना था, दुनिया को इंस्पायर करना था कि कूनु लना ज़ीनन वला तकूनु लना शैना, हमारे लिए बाइस ज़ीनत बनना, कभी बाइस ज़िल्लत न बनना। एक अबू ज़र ने आज के सारे लुबनानियों को शिया बनाया। अबू ज़र की तबलीग का असर था। कभी कभी एक इंसान का अच्छा अखलाक पूरे मुआशरे को क्या करता है, बदल देता है। अहले बैत के पास हुकूमत नहीं थी, ज़ाहिरी तौर पे पैसा इतना नहीं था, लेकिन किस तरीके से अहले बैत ने अपनी तबलीग को जारी रखा। और वाक़अन आज पूरी कायनात में उनकी तालीमात के नतीजे में अगर किसी का सर फ़ख्र से बुलंद है, वो हुसैन इब्न अली के चाहने वालों का सर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक मोजज़ा और ज़हमत को तमाम करूँ कि वाक़अन अहले बैत जितनी हमसे मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन हमसे जितनी मोहब्बत करते हैं, हमसे कोई इतनी मोहब्बत नहीं करता। हर इमाम किसी न किसी सिफत के हवाले से मशहूर है। मौला अली की शुजाअत, मौला अली का इल्म, इमाम हसन की सखावत, इमाम हुसैन का सब्र और इमाम हुसैन की शुजाअत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सजदे, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म, इमाम मूसा काज़िम का सब्र। अब ये नहीं कि हर मासूम की अगर एक सिफत बहुत मशहूर है तो वो दूसरे मासूम में नहीं, फरमाते नहीं। अगर इमाम हुसैन इमाम मूसा काज़िम के ज़माने में होते, उनकी सिफत वल काज़िमीन अल गैज़ होती। अगर इमाम काज़िम इमाम हुसैन के ज़माने में होते तो उनका लक़ब सब्र और शुजाअत का होता। मखसूस ज़माने में मखसूस सिफ़ात अहले बैत की ज़ाहिर हुई और हमें बताया गया कि इन सिफ़ात को क्या करो, इंसान को फॉलो करना चाहिए। एक मोमिन करबला गया। वाक़अन आज की नस्लों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हदिया है इमाम ज़माना का आज आपके लोगों के लिए। उस हदिये की सूरत में इमाम ज़माना ने आपको 40 इमाम हुसैन अता किया है। स्पेशली इन सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों के लिए मेरी एक गुजारिश है, अगर आप चाहते हो कि आपकी बच्चे करबला से इंस्पायर हों, उस उसूल ज़िंदगी इमाम हुसैन से इंस्पायर हों, तो उनको कम अज़ कम साल में करबला ज़रूर ले जाओ। करबला में सखावत का जज्बा, ईसार का जज्बा, सब्र का जज्बा और इश्क़ इमाम हुसैन का जज्बा आपको मिलता है। ये कुछ ईरानी जवान से फरमाते हैं कि हम करबला गए 40 की वॉक में, तो कहते हैं चलते चलते एक बूढ़ा हमें मिला, कोई 70-75 साल का, और बार बार मिन्नतें करने लगा कि आप हमारे घर में आइए
اور امام حسین کے صدقے میں ایک کھانا ہمارے گھر میں کھا لیجیے۔ تو ہم نے کہا پیٹ بھرا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں سمجھو کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ کبھی اس راستے سے آل رسول بھی گزرے تھے، اور کیونکہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے ان کی خدمت نہیں کر سکے، تو اب ہم ان سے محبت کرنے والوں کی کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاؤں دباتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں دباتے کہ ہم آپ کے دبا رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام زین العابدین کے پاؤں دبا رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ آل رسول تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے یہاں سے گزرے ہوں گے، لہٰذا آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس بوڑھے کا دل رکھنے کے لیے ہم اس کے گھر چلے گئے، کہتے ہیں مولانا ان گھر میں بٹھایا اور جلدی جلدی سے گیا، میرے پاؤں سے جرابیں اتاری کہ آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، میں بھی سفرہ لگاتا ہوں۔ کہتا جلدی سے اس نے سفرہ لگانا شروع کیا۔ اتنے میں اس کے گھر میں ایک بہت بڑی پکچر لگی ہوئی تھی دیوار پہ، پکچر بڑی عجیب تھی۔ اس پکچر میں ہم نے کیا دیکھا؟ ایک قبر ہے، ایک تابوت ہے، اور ایک تابوت میں ایک مردہ سو رہا ہے۔ ہم نے کہا لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو امام کا روزہ، کوئی زیارت، یہ کیسا گھر ہے کہ جس میں تابوت اور قبر؟ ہم نے کہا بوڑھے یہ تابوت کا کھانا کھا لے، میں بتاتا ہوں۔ کہتے کھانا کھا لیا، تجسس ہوا۔ ہم نے کہا بتاؤ یہ پکچر کیا ہے؟ کہتا ہے اسی پکچر کو دیکھ کے آج تک میں نے خود کو حسینی بنایا ہوا ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ کہتا میں زندگی میں رہتا کربلا کے اطراف میں ہوں، پر اپنی جوانی کے دنوں میں مجھ سے بڑا گنہگار نہیں تھا، مجھ سے بڑا خطا کار نہیں تھا، اور میں کبھی امام حسین کے حرم میں نہیں گیا۔ ایسے لوگ ہیں، ہم مشہد میں رہتے تھے، ایک ٹیکسی ڈرائیور کہتے مولانا 20 ایئرز ہو گئے لیکن امام رضا کے حرم میں نہیں گیا۔ تو وہ پوچھا کہ کب آپ کو ہدایت ملی؟ کہتے جب 40 کے دن شروع ہوتے ہیں، لوگ امام حسین کے عشق لے کر یہاں پہ آتے ہیں، لوگ خدمت کے جذبے سے جاتے ہیں، میں اس جذبے سے گیا کہ ظاہروں کی چوریاں کروں۔ مولا کی سبیل لگی ہوئی تھی، تو سبیل پہ میں کھڑا ہوا چائے پینے کے لیے، کچھ جوان مجھے جانتے تھے کہ میں چور ہوں، انہوں نے مجھے سبیل سے دور کر دیا۔ میں چلا گیا، اس سبیل کے اندر گاؤں کا بزرگ بیٹھا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور جوانوں کو ڈانٹا کہ یہ سبیل حسین کی سبیل ہے، یہاں سب پی سکتے ہیں، آپ کو حق نہیں اسے بولو یہ گنہگار ہے، یہ نہیں آ سکتا، یہ بدکار ہے، یہ نہیں کر سکتا، نہیں، کہ یہ حسین کی سبیل۔ میں نے کہا مجھے چائے نہیں پینی۔ اس نے کہا دیکھ تیرے سارے گاؤں کے لوگ خدمت کرے امام حسین کی، تو خدمت نہیں کرے گا؟ میں نے کہا کیا خدمت کروں؟ کہا دیکھو اتنے زائر آ رہے ہیں، سبیل پی رہے ہیں چائے کی، ایک کام کر 1 کلو چینی لے کر آ امام حسین کی سبیل کے لیے۔ اب کہتا میں حسین کو جانتا نہیں، امام حسین کی معرفت نہیں، میں وہاں سے نکلا چینی لینے کے لیے، 1 کلو چینی لی سبیل پہ آنے کے لیے، طلب تھی چائے پیوں، لیکن کیونکہ سیلف رسپیکٹ نہیں کی انہوں نے، میری انسلٹ کی، میں نے کہا نہیں اس سبیل سے چائے نہیں پیوں گا، چینی دوں گا لیکن چائے نہیں پیوں گا۔ پیچھے ایک اور سبیل تھی، وہاں پہ میں نے چائے پی، اور جو 1 کلو یا 2 کلو چینی تھی وہ میں نے اس سبیل کے وہاں پہ رکھی۔ ان سبیل والوں نے سمجھا کہ چینی ان کے لیے لایا ہوں، انہوں نے اٹھا کے چائے میں ملا دی۔ اب میں نے کہا چائے تو میں نے چینی تو کسی اور کے لیے لی تھی۔ پھر دکان پر گیا، میں نے اور چینی لی 1 کلو۔ اب جب دوسری چینی لینے گیا تو کہہ رہا میری طبیعت خراب ہوئی، گویا مجھے اٹیک آیا، اور وہیں پہ میری روح پرواز کر گئی۔ کہتا میں اپنے بدن کو دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی بھیڑ دیکھ رہا ہوں، محسوس ہو رہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن نہیں، غسل ہوا، کفن ہوا، میرے جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جایا گیا، کہ بالکل اسی تابوت کی طرح میرا جنازہ تابوت میں تھا، منکر و نکیر کھڑے تھے، عذاب کے فرشتے، اور میرے اوپر عذاب ہی برسائے جا رہے تھے۔ کہ اس شدید تکلیف میں مجھے ایک ٹھنڈی ہوا کا جیسے جھونکا آتا ہے، ایک راحت جیسے محسوس ہوتی ہے، اور ایسی آواز جس میں سکون ہی سکون تھا وہ میرے کانوں سے ٹکرائی، اور اس آواز نے ان ملائکوں کو مخاطب کیا کہ یہ میرا دوست ہے، اسے تکلیف نہ دو۔ کہ میں پریشان ہوا، میرا تو دنیا میں کوئی ایسا دوست نہیں تھا جو اتنا بلند مرتبہ ہو کہ مجھے اس عذاب سے آ کر بچائے۔ ملائک نام اعمال لے کے کھڑے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو میرے لیے سبب نجات بنے۔ کہتا جیسے مڑ کے میں نے دیکھا نا یہ کون ہے جو آ رہا ہے، چہرہ نورانی، اور ملائکوں نے بڑے ادب سے جھک کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ کہتا ہے پہلی مرتبہ امام حسین پہ نگاہ پڑی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ امام حسین مجھے دوست کیوں کہہ رہے ہیں، مجھ جیسا گنہگار، مجھ جیسا بدکار۔ ملائک بھی پریشان ہیں کہ مولا یہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ تو اس وقت امام حسین نے پیار بھرے جملے کہے، اور میں اگر میرا دوست نہ ہوتا میری سبیل پہ چینی لے کر رہ جاتا۔
جب رشتہ ہوتا ہے تو بندہ قربانی دیتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو بندہ کچھ کرتا ہے۔ کہ جتنوں نے دی جنت کی لالچ میں دی، جتنوں نے دیا یہ سوچا کہ امام حسین کچھ دیں گے آخرت میں اور قبر میں، لیکن یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا۔ اس نے 1 کلو چینی لے کر آئی تو تعجب سے کہنے کہ مولا حسین اتنے زیادہ گناہ 1 کلو چینی کیا کرے گی؟ امام نے فرمایا اس 1 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے، اس 1 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے، ہر دانے کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹایا جائے۔ ملائکوں نے فور کر دیا کہ مولا اب بھی گناہ زیادہ ہے۔ امام نے کہا 1 کلو چینی لینے گیا تھا، کہ مولا لی تو نہیں تھی، کہ اگر زندہ ہوتا تو لے کر آتا، اس کے بدلے میں بھی ایک دانے کے بدلے میں ایک گناہ مٹایا جائے۔ کہ پھر مٹایا گیا، پھر بھی کہا کہ مولا حسین اب بھی گناہ زیادہ ہے۔ کہ اسی طرح تابوت میں سو رہا تھا، حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا کہ اب دنیا میں واپس جا اور حر بن کے پھر حسین کی ملاقات کے لیے واپس آ۔ کہ یہ جو دیکھ رہے ہو یہ کرم حسین ابن علی ہے۔ اب میرے عزیز ضروری تو نہیں کہ میں بھی مروں، پھر امام حسین مجھے انگلی پکڑ کے یہاں بریڈ فورڈ میں واپس بھیجیں، نہیں، یہ مجلس اسی چیز کا نام ہے کہ یہاں تجھے بلایا ہے، یہ مہلت دینے کے لیے کہ انسان اب بھی زندگی باقی ہے، اب بھی ایک خاتون زندگی باقی ہے، ایسے بنو اور جب واپس آؤ تو حر بن کے حسین کا مقابلہ کرو۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمیں ایسا بنا جیسا امام حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگارا ہمیں ایسا بنا جیسا حضرت عباس علمدار ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے خدا ہم سب کے وجود میں شجاعت کی صفت کو نمودار فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمانہ کے ساتھ وفا عطا فرما۔ پروردگارا ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں جناب سلمان فارسی کی دعا، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد